आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तारीख़ के वो सच जो खुद तारीख़ की किताबों में दफन कर दिए गए, आज वक्त आ गया है कि इनसे पर्दा उठाया जाए। हसन अल्लाह यारी और इसका पूरा मकतबा फ़िक्र दिन रात मिंबरों पर उछल उछल कर मुसलमानों को पट्टी पढ़ाता है और ये झूठा तासुर देता है कि माज़ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी थी। ये झूठ क्यों गढ़ा गया? सिर्फ इसलिए ताकि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की शान अक़दस और उनके ज़ुल नूरैन यानी दो नूरों वाले होने के मर्तबे को छुपाया जा सके। आज की ये वीडियो किसी आम या सतही बहस के लिए नहीं, बल्कि ये बराह रास्त हक़ाइक़ की वो तलाश है जो इनके पूरे मजहब की बुनियादें हिला कर रख देगी। हसन अल्लाह यारी, आज इंशाअल्लाह मैं तेरे इस झूठ का इलाज तेरी ही अपनी घर की अदालत से करूंगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि जिन हस्तियों को आज ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां मानने से इनकार करते हैं, इनके बारे में खुद इनकी सबसे मोतबर किताबें, जिनमें नंबर 1 पे असूल काफ़ी और इनके मुल्ला बाकिर मजलिसी की हयातुल क़ुलूब क्या गवाही देती है। आज हम इनकी अपनी ही किताबों से इनका वो पोल खोलेंगे कि हसन अल्लाह यारी को अपने ही मराजा से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि आज अल्फाज का जादू भी चलेगा और हक का जलाल इनके इस सदियों पुराने झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इनके इस सबसे बड़े झूठ का बाकायदा इल्मी पोस्टमार्टम। हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी इस किताब की, जिसके बारे में इनके आइमा और खुद इमाम गैब का ये कौल मशहूर है, अल-काफ़ी काफ़ी ली शिआतिना, यानी अल-काफ़ी हमारे शियाओं के लिए काफ़ी है। हसन अल्लाह यारी, अब जरा अपनी इस काफ़ी को खोल और इसका जायका चख। ये स्क्रीन पर देखो, ये इन हजरात के लिए जो कहते हैं कि नेट पर नहीं मिलती, ये देखें आपकी शिया साइट, और वो भी कोई आम नहीं, अल राफिद नेटवर्क इराक के शहर नजफ अशरफ से ऑपरेट होता है और ये इनके बहुत बड़े मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी के ज़ेरे साया काम करने वाला एक मुस्तनद इल्मी इदारा है। यह असूल काफ़ी की पहली जिल्द है। ये सफ़ा आपके सामने आ रहा है। इस सफ़े पर साफ और सही लफ्जों में लिखा हुआ है, तज़व्वजा खतीजा अलैहिमुस्सलाम अल कासिमा व रुकैया व ज़ैनबा व उम्मा कुलसूमी व वुलिदा लहू बादल मबअसिद तय्यबू व ताहिरू व फातिमातु अलैहिस्सलाम। मुसलमानों, गौर कीजिए, इनकी सबसे बड़ी मोतबर किताब गवाही दे रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा से शादी की और बेसत से पहले इनके बतन से कासिम, रुकैया, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम पैदा हुए और बेसत के बाद तैयब, ताहिर और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई। हसन अल्लाह यारी, अब मुझे ये बता कि यहाँ किसी ले पाली यानी कि अडॉप्टेड का जिक्र है? क्या यहाँ किसी गैर की बेटियों का जिक्र है? नहीं, यहाँ तो सराहत के साथ मोहर लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सगी औलाद अमजद का जिक्र मौजूद है। तुम्हारी अपनी सबसे बड़ी किताब चीख चीख कर कह रही है कि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बल्कि 4 बेटियां थी। अब बताओ, अपने इमाम गायब के इस फरमान को मानोगे या अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए यहां भी तकिया करके भाग जाओगे? अब आओ दोस्तों, इनके इस खुद साख्ता महल का दूसरा सबसे बड़ा सतून भी गिराते हैं। अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसका नाम सुनते ही इनके पूरे मकतबा फ़िक्र के बड़े बड़े मराजा घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुल्ला बाकिर मजलिसी की। ये वो शख्स है जिसे इनके यहाँ खातिमुल मुहद्दिसीन, आखिरी सबसे बड़ा मुहद्दिस और सुल्तान इल्म हदीस माना जाता है। इनके मराजा कहते हैं कि मजलिसी की गवाही के बाद किसी और की गवाही की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। क्या बात है भाई। हसन अल्लाह यारी, जरा अपने इस सुल्तान हदीस का कच्चा चट्टा भी सुन और दीवारों पर टकरे मार। यह स्क्रीन पर देखें, इसी मुल्ला बाकिर मजलिसी की सबसे मशहूर और मुस्तनद किताब हयातुल क़ुलूब की दूसरी जिल्द है।
دیکھیں یہ اردو میں ہے، یہاں تمہارا یہ خاتم المحدثین ہم سے صاف صاف اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور یہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اور رکیے ناظرین، ابھی تو ملا باقر مجلسی نے حسن اللہ یاری کی دکان پر وہ آخری تالا لگانا ہے جس کی چابی کسی کے پاس نہیں۔ اسی کتاب حیات القلوب کا یہ سکین دیکھیں، یہاں ایک طویل اور معتبر روایت موجود ہے جس میں خود کائنات کے تاجدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک الفاظ نقل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، خدیجہ پر اللہ کی رحمت ہو، ان کے بطن سے طاہر، مطہر، قاسم، رقیہ، فاطمہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن اللہ یاری اب یہاں کیا پینترا بدلے گا؟ یہاں تو کسی امتی یا مورخ کا قول نہیں بلکہ خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 بیٹیوں کی نسبت سیدہ خدیجہ اور اپنی ذات مبارکہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ اب مجھے بتا کہ جو شخص خود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو جائے، جو اپنے ہی خاتم المحدثین کی گواہی کو لتاڑ دے، اس بد دماغ، فراڈ، جھوٹے حسن اللہ یاری کی اپنی علمی اوقات اب کیا رہ جاتی ہے؟ معزز ناظرین، جب ان مراجع کے پاس بیٹیوں کی پیدائش کا کوئی انکار نہیں رہتا تو یہ اکثر ایک نیا سوچا اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا اگر بیٹیاں تھیں تو ان کے نکاح کہاں ہوئے؟ حسن اللہ یاری آؤ، اب تمہارے اسی اعتراض کی دھجیاں بھی تمہارے اپنے مراجع سے اڑاتا ہوں۔ تمہارے یہاں کے جلیل القدر شیخ عباس قمی عالم، جن کی کتاب منتہی الامال کو تم لوگ سر پہ بٹھاتے ہو، ان کی دوسری معتبر کتاب قرب الاسناد، ان دونوں کتابوں میں تمہارے اپنے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح روایت کیا ہے، اور یہ حیات القلوب کا سکین بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری، امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کائنات ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہتی ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سگی بیٹیاں آئیں، اور یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ اور سنو ناظرین، بات صرف نکاح کے ناموں تک محدود نہیں ہے، اسی شیخ عباس قمی نے منتہی الامال میں تاریخ کے ان سب سے بڑے جذباتی اور دستاویزی گوشے کا ذکر بھی کیا ہے کہ جب غزوہ بدر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص قیدی بن کر آئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے میں مدینہ منورہ ایک ہار بھیجا۔ وہ ہار ان کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار لایا گیا تو اپنی بیٹی کا وہ ہار دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ نے صحابہ سے فرما کر اس قیدی کو بلا فدیہ رہا کروا دیا۔ مسلمانوں، اب میرا حسن اللہ یاری اور اس کے پورے قبیلے سے ایک سیدھا سا سوال ہے، اگر معاذ اللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی نہ ہوتی تو کیا تاریخ کے یہ جذباتی، سچے اور دستاویزی گوشے ان کی اپنی کتابوں میں اس طرح بیان ہو رہے ہوتے؟ کیا ایک لے پالک یا غیر بیٹی کا ہاتھ دیکھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد کے آنسو آتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ خون کا رشتہ تھا، یہ باپ اور بیٹی کی محبت تھی جو تاریخ کے صفحات پر خود ان کے اپنی کتابوں نے، ان کے اپنے محدثین نے لکھی۔ تو میرے دوستوں، اب سوال بالکل سادہ اور صاف ہے، اگر ان کی اپنی معتبر ترین کتب قدیم ائمہ کی روایات، ان کی اصول کافی اور خود ملا باقر مجلسی جیسے ان کے سب سے بڑے اکابرین یہ تسلیم کر رہے ہیں، ویسے تو ایک ہی کتاب کافی ہے، کیونکہ حسن اللہ یاری کے نزدیک تو یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں نے تو پھر بھی حیات القلوب سے بھی دکھایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سگی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا موجود تھیں، تو پھر آخر آج کس منہ سے ان کا انکار کیا جاتا ہے؟
صرف بغض عثمان رضی اللہ عنہ میں اپنی ہی کتابوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، حق کسی کی جاگیر یا میراث نہیں ہوتا، حق وہ ہوتا ہے جو دلیل سے ثابت ہوا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ ان آئمہ اور ان طبیب معتبر کتابوں کو مانیں گے، یا حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے یا ایسے لوگوں کے ان جدید اور من گھڑت نظریات کو تسلیم کریں گے جو صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ سوچنا آپ کا کام ہے، میرا کام صرف آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنا تھا جو خود آپ ہی کے کتب خانوں میں صدیوں سے دفن پڑے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ذوالنورین پر مبنی یہ علمی تحقیق پسند آئی ہو اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچائی ہر بھولے بھالے مسلمان تک پہنچنی چاہیے، تو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور اس ویڈیو کو دبا کر لائک اور ہر جگہ شیئر ضرور کریں، تاکہ ان فتنوں کے سامنے حق اور سچ کی تلاش کا یہ علمی سفر انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔